ڈاکٹر طارق صاحب، عمران خان کو 14 سال کی سزا دے دی گئی. ایک موقع کے اوپر آپ ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگ رہے ہیں. عمران خان کا بھی کیس سیاسی قیدیوں میں سر فہرست پہلا کیس، اور پی ٹی آئی جب سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگتی ہے تو عمران خان اس میں سر فہرست ہوں گے. یہاں پر آپ کی جماعت کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا مجھے سمجھنے سے کافی مشکل ہو رہی ہے کہ آپ نے ساتھ 14 سال کی سزا دے دی ہے، ساتھ آپ رہائی کے لیے بات بھی کریں گے. دیکھیے، یہ کوئی موقف سمجھنا یا سمجھانا ملک صاحب اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات بالکل ایک مختلف چیز ہے. عمران خان کی رہائی اور ان کے مقدمات اور ان کا فیصلہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. شاہ خاور صاحب ماشاءاللہ بہت ایک زیرک جو ہے وہ قانون دان ہیں، یہ اس بات کی سپورٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی نہ تو رہائی کر سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں. یہ تو سیاسی مذاکرات ہیں. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب جنگ بندی کے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی جنگ جاری ہوتی ہے اور گولے برس رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی ملک میں سیاست بھی ہو رہی ہے. کبھی کبھی ایسے تند و تیز بیانات آ جاتے ہیں دونوں طرف سے، تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہم سے میڈیا پہ کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بیان کیوں آ گیا؟ تو میں نے کہا بھائی مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاست تو نہیں بند ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز پالیٹکس بھی ساتھ کرتی ہیں. مذاکرات کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اچھے ماحول میں جو جائز مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے یا قابل عمل مطالبات ان کے اوپر بات ہو اور وہ مثبت طریقے سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. باقی جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا جو ثبوت ہے وہ اس نے عدالت میں دینے ہیں، فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے. اب یہ جو مقدمہ ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی مقدمہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا کہتا ہے، میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، تو وہ غلط ہے. یہ سیاسی مقدمہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ کرپشن کا ایک میگا اسکینڈل ہے، اور عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ اختیارات کے ناجائز استعمال کی دی گئی ہے کہ جو قومی خزانے میں 70 ارب روپیہ آنا تھا، برطانیہ نے منی لانڈرنگ کا پیسہ آپ کو دیا، آپ نے ایک پرائیویٹ شخص کو دے دیا اور اس نے جا کے اپنا جرمانہ جمع کرا دیا. آپ کے پروگرام میں چونکہ لوگ اس کے اوپر بڑی کنفیوز ہیں، میں یہ بات کر چکا ہوں پہلے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ٹریفک سارجنٹ چلان کرے مجھے 10,000 روپیہ اور میرے سے وہ جرمانہ لے کے جا کے میرا بجلی کا بل جمع کرا دے، اور میں کہوں دیکھیں جی رقم تو قومی خزانے میں پہنچ گئی. بھائی قومی خزانے میں رقم پہنچی ضرور ہے، لیکن میں نے 10,000 بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کرنا تھا، جرمانہ الگ ہونا تھا، 20,000 روپیہ جانا تھا قومی خزانے میں. تو یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ دوست سٹانس لیتے ہیں نا کہ جناب وہ پیسہ تو آیا، چلیں ملک ریاض کے تھرو چلا گیا لیکن گیا تو گورنمنٹ کے خزانے میں. بھائی وہ 70 ارب روپیہ جرمانہ ملک صاحب نے الگ دینا تھا اور یہ پاکستان کے قومی خزانے میں آنا تھا. اب آخری بات کہ یہ جو فائدہ پہنچایا گیا ملک صاحب کو 70 ارب روپیہ، یہ کوئی کار خیر کے طور پہ نہیں کیا گیا کام. اس کے بدلے کک بیکس لی گئی مختلف جگہ کے اوپر، اور خان صاحب نے خود کک بیکس لی بقلم خود جو جن لوگوں نے یہ ڈیل کروائی انہوں نے تو لی نا کیش. کس نے؟ یہ شہزاد اکبر وغیرہ نے، اور ان کی شہزاد اکبر کہاں پر ہے؟ بھاگا ہوا ہے نا، مفرور ہے. تو اس کو سزا دینی تھی، پکڑا اس کو سزا تو ہم تب دیں گے نا. اس میں بھی شاہ صاحب میری مدد کریں گے کہ اگر وہ ملک سے باہر ہے اس کو یہاں سزا کیسے دیں. یہ صرف نواز شریف کے خلاف ہوا تھا کہ وہ ملک سے باہر تھے اور انہیں سزا ہو گئی تھی. جب آپ کا ٹرائل ہو، صفائی کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سزا ہوتی ہے. جب وہ آئے گا آپ دیکھیں اس مقدمے سے سزا ضرور ہوگی. نواز شریف کی رہائی کیسے ہوئی تھی؟ میں ذرا اس کو مکمل کر لوں نا. نواز شریف کی رہائی عدالتوں سے ہوئی تھی، عمران خان کی بھی رہائی عدالتوں سے ہوگی. حکومت نے اس کو رہائی کو ہونے دیا نا جی، انہوں نے مخالفت نہیں کی، رہائی ہوگی. نہیں دیکھ، مذاکرات جب کامیاب ہو جائیں گے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروسیکیوشن کو ہم دائیں بائیں کریں یا ان کے خلاف ایویڈنس کو کمزور کریں، پتہ نہیں کتنا گورنمنٹ کے حق میں ہے. میں تو اب اتنا کوئی ایویڈنس کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف سانس لینے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہائی کورٹ کے لیول پہ بیل آئے گی، آپ کر رہے ہیں، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 70 ارب روپے کا فائدہ ملک صاحب کو پہنچایا گیا، اس کے بدلے کک بیکس لی گئی، کیش لینے والے لوگ الگ ہیں. عمران خان نے 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کے جو نام پہ آج زمین ہے وہ لی اس فیور کے نتیجے میں. یہ مقدمہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس مقدمے میں عمران خان کو فیور دینے کے لیے مذاکرات کیا کریں؟